السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت فرانس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، مظاہرے جاری ہیں، فرانسیسی صدر کی تصویروں کو جوتے مار رہے ہیں لوگ، بلکہ کویت میں تو ایک ریسٹورنٹ ہے جس کے نے فرش کے اوپر اس کی تصویریں لگا دی ہیں فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کی، اور ہر آدمی اس کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، چہرہ اس کا مسخ کیا جا رہا ہے، پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف فرینچ مصنوعات کا ہر جگہ بائیکاٹ کر دیا گیا، بڑے چھوٹے سٹور سے فرینچ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہٹا دیا گیا۔ فرانس پلک جھپکنے میں نفرت کی اور عبرت کی ایک علامت بن گیا۔ فرینچ پریزیڈنٹ پہ جتنی لان تان برس رہی ہے، اس کے بعد پوری فرینچ قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اپنے صدر کا مواخذہ نہ کرنے والے فرانسیسی عوام بھی اتنے ہی لعنت کے ذمہ دار ہوں گے اگر انہوں نے اس کا مواخذہ نہیں کیا تو۔ جس نے گستاخانہ خاکوں پہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف تکلیف پہنچائی بلکہ ان کے مذہبی عقائد کی توہین کی۔ اور اس سے پہلے جب ڈنمارک یا سویڈن میں ایسے گستاخ سامنے آئے تھے تو وہاں کے حکمران ان کی حمایت میں کبھی بیان نہیں دیتے تھے، البتہ انہیں رکوانے میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے فریڈم آف سپیچ۔ بہرحال فرانس کے صدر نے تو باقاعدہ ان خاکوں کی حمایت میں بیانات دے دیے جو اس کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کی دلیل ہے۔ دنیا کئی بار اس حقیقت کا ادراک کر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و تقدس کے لیے ہر مسلمان سر دھڑ کی بازی لگانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اپنا فرض سمجھتا ہے، اور ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کا خواب ہوتا ہے۔ فرینچ گورنمنٹ جو ہے اس نے مکمل ڈٹائی اختیار کرتے ہوئے پاکستان اور ٹرکی سے کہا ہے کہ وہ فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ سبحان اللہ۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے سرکاری ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان اور ٹرکی کے رد عمل کو خصوصی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان دونوں ممالک کے پارلیمان میں فرانس کے خلاف قراردادوں کی منظوری فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر ہے۔ اب پاکستان کی سینٹ، قومی اسمبلی اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قراردادیں منظور کی گئی ہیں کہ حکومتی سرپرستی میں اشاعت اور صدر ایمینول میکرون کے شدت پسندانہ رویے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی تھی، جبکہ ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ فرینچ مصنوعات کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ عالمی فورم پر اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آزادی رائے کے نام پہ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بالکل بھی برداشت نہیں، بالکل بھی برداشت نہیں۔ عمران خان تمام امت مسلمہ کے سربراہان کو الگ الگ خطوط لکھ رہے ہیں اور اس معاملے کی حساسیت اور مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کی بات ہے۔ خط میں مسلم ممالک کو گستاخانہ خاکوں کے معاملے پہ اتحاد اور یکجہتی کی درخواست بھی کی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے ہفتہ عشق رسول منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ امن کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دوسرے رسول کے متعلق گستاخانہ خاکوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور سعودی عربیہ نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش بھی مسترد کر دی۔ تمام اسلامی ممالک سے فرینچ سفیروں کو نکال کر سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ یہ معاملہ پہلے جیسا نہیں ہے، بلکہ دوسری نوعیت کا ہے کہ اس میں خود فرینچ گورنمنٹ شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ اس لیے فرانس کو دنیا میں تنہا کرنا اور اس کا مکروہ چہرہ عیاں کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کو فرانس سے اپنا سفیر بلا لینا چاہیے تاکہ ایک واضح پیغام جائے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اس معاملے میں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ اقوام متحدہ میں کئی قراردادیں بھی اس حوالے سے منظور ہو چکی ہیں کہ تمام مذاہب کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ہزا سرائی نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود مغرب میں اسلام کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کرنے والے اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور اس بار فرانس کے صدر نے اپنے متزوانہ ذہنیت سے پورے فرانس کو اسلامی دنیا کی نظر میں ایک قابل نفرت ملک بنا دیا۔ نہ صرف فرینچ پریزیڈنٹ بلکہ فرانس پر بھی بے شمار لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنے کا اٹوٹ جذبہ رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانیوں نے ہمیشہ کسی بھی گستاخی پر احتجاج کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی، اور پاکستان وہ ہراول دستہ ہے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے میدان میں آتا ہے، اور یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ شاید فرانس کے صدر نے ماضی کے واقعات سے سبق نہیں سیکھا کہ جس نے بھی ایسی گستاخی کی اس کا حال بدتر ہوا۔ فرینچ پریزیڈنٹ اور جہاں خاکے بنانے والے بہت جلد عبرت کا نشان انشاءاللہ بنیں گے،
وہ خود اپنے ملک فرانس سے منہ چھپاتے اور جان بچاتے پھریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے نبی آخر الزماں کی ذات اقدس کی بے حرمتی کرنے کا سوچا بھی وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اور گستاخانہ خاکوں کے گھنونے عمل میں کے پیچھے دراصل وہ خوف ہے کہ اسلام اس تیزی سے پھیلتا رہا تو یورپ اور امریکہ میں یہود و نصارہ اقلیت نہ بن جائیں۔ آئے روز یہ اعداد و شمار سامنے آتے رہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے یورپی اور امریکی عوام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی اس سوچ ہے کہ اس طرح وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو روک سکیں گے۔ فرانس میں بھی اسلام اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسلام قبول کر کے لوگ اس کے دائرے میں داخل ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ایسے میں انتہا پسند جنونی ایسی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ حکومتوں کا تو کام ہوتا ہے نا کہ ایسی کوششوں پہ گرفت کریں تاکہ ہم آہنگی برقرار رہے، لیکن اس بار فرینچ پریزیڈنٹ اپنے منصب کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر گھٹیا سطح تک اتر آئے، اور یوں لگتا ہے جیسے انہیں ذاتی طور پہ اس بات کا دکھ ہے کہ فرانس میں اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کائنات کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری دین کی حقانیت کو جھٹلانے کے لیے گستاخانہ خاکوں جیسی مذموم کوشش کی حمایت کر رہا ہے۔ اسے جلد اس معاملے میں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور عالم اسلام سے بھرپور معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ایک مسلمان خواہ کیسا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، سرور کائنات کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی آخر برحق جب تک ہر مومن کے لیے اس کی جان، مال، والدین، اولاد اور دنیا کی ہر شے سے وہ زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، وہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات مادر پدر آزاد سماج کے لیے باور کرنا مشکل ہے، تاہم اسے مسلمانوں کے نبی رحمت سے حقیقت کا ضرور ادراک ہے، چنانچہ اسی لیے وہ ایسی ملعون حرکات کرتا ہے، ورنہ ان کی آزادی کا اظہار کا پول تو ہو تو اس کے خلاف بات کرنے پر قانون کی حرکت میں آنے سے کھل جاتا ہے۔ اہل مغرب کی یہ حرکت نئی نہیں، بہت پرانی ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے میں اس حوالے سے دکھائی دینے والی تیزی عیاں کرتی ہے کہ اس کے مقاصد شاید کچھ اور بھی ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اصل مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے۔ آپ دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اس میسج کو شیئر کریں، ہر اہل ایمان سے شیئر کریں، تاکہ سب اس پہ یک زبان ہو کے لبیک کہیں کہ حرمت نبی سے ہم لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہمیں جو مرضی کہیں ہم نے ان کے لیے جان دینی ہے، ان کے نام کے لیے جان دینی ہے، ان کی حرمت کے لیے، رسالت کے لیے جان دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔